آج 25 ذی-القعدہ ہے اور آج کے دن کو دح العرض کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خصوصی دن ہے اس لیے کہ آج کے دن زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ یہ فرش زمین جو ہے وہ 25 ذی-القعدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بچھایا ہے، اور یہ بہت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے نزول کا دن ہے، جس کے اندر کچھ اعمال بھی ہیں اور جس کی اپنی برکات بھی ہیں اور اس کی کچھ سگنیفیکنس ہیں۔ ان میں سے دو تین آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہیں ہی دو تین جو مینلی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین کا فرش بچھایا گیا۔ نمبر دو، آج کے دن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور بعض روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آج ہی کے دن امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف قیام فرمائیں گے، ان کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد قیام ہوگا، تو آج ہی کے دن قیام فرمائیں۔ اور اگلا جو تاریخ کے اندر امپورٹنٹ چیز ملتی ہے وہ کیا ہے کہ 25 ذی-القعدہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن مدینہ منورہ سے مسجد شجرہ سے احرام پہن کر 1,00,000 پلس، اب 1,24,000، 1,20,000، 1,04,000، یعنی 1,00,000 سے 1,25,000 کے قریب جو ہے نا وہ یہ تعداد بنتی ہے، اور جس میں اہل بیت اطہار بھی شامل تھے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ بھی شامل تھی۔ تو 1,25,000 اصحاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے کے مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ وہ حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ تو آج ہی کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف، اور ظاہر ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں موجود ہیں اور یہاں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور حج تمتع کرنے کے بعد وہ انتظار میں ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ وقوف عرفہ اور منی اور مزدلفہ وغیرہ کر کے جو ہے نا ظاہر ہے پہلے احرام پہن کر جائیں گے، وہ وقوف عرفہ کریں گے، پھر ماشاء اللہ مزدلفہ میں رات کو قیام کریں گے، پھر اس کے بعد منی کے اعمال کریں گے، پھر واپس آ کر اعمال مکہ کر کے جو ہے وہ حاجی بن جائیں گے۔ پروردگار سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور وہ لوگ جو اس وقت تیاری میں ہیں، جو انشاءاللہ سفر کی طرف جا رہے ہیں، پروردگار ان کا بھی سفر بے خطر فرمائے اور ان کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مومنین جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز نہ کبھی گرمی سے گھبراتے ہیں نہ کبھی سردی سے گھبراتے ہیں۔ وہ -25 فیلنگ -40 ٹورنٹو، مونٹریال، اور میں تو خود شاہد ہوں اس بات کا، یعنی میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے کہ اس -25 کے اندر -30 کے اندر بھی جو ہے نا مومنین جلوس لے کے نکلتے ہیں اور ماتمداری کرتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں جہاں پر برف اور فریزنگ کولڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کبھی موسم ان کی جو ہے نا وہ پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتا اور ان کو نہیں روک سکتا۔ اور اسی طریقے سے سخت گرمی میں بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بھی تقریباً لگ بھگ ایسی ہی گرمی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یاد ہے 25 سال پہلے جب انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ محرم عاشور آتی تھی تو اس گرمی میں بھی جو ہے نا وہ مومنین ننگے پاؤں نکلتے ہیں۔ اس جذبے کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ جو ہے نا جس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن خود جو ہے نا وہ اس تپتی ہوئی گرمی کے اندر جوتے اتار کر، گریبان کھول کر، سر میں خاک ڈال کے حسین حسین کرتے ہوئے علم عباس کو لے کر نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عزیزنا محترم، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان عزاداروں کے جذبے کو سلام ہے، اور واقعی یہ بہت بڑا ملت کا سرمایہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ان عزاداروں کو کہ جو سخت گرمی کے اندر بھی جو ہے نا وہ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور اس نہضت حسینی کے دوام کا باعث بنتے ہیں۔ عزیزنا محترم، ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا چلوں، چونکہ آج دح العرض 25 ذی-القعدہ ہے، بہت ہی خصوصی دن ہے۔ اللہ رب العزت کی پہلی رحمت جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر، درحالی کہ زمین کا وجود نہیں تھا، بصورت زمین نازل ہوئی ہے، یعنی آج کے دن جو ہے وہ خانہ کعبہ کے نیچے سے فرش زمین کو بچھایا گیا ہے، اور اسی لیے عمر خراب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو روزہ رکھ سکتے ہیں نارتھ امریکہ کے اندر وہ ضرور روزہ رکھیں، چونکہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ 70 سال کے ثواب کا ذکر کیا گیا، اور حتیٰ یہ کہ جو
سال میں 4 دن ہیں جن میں روزے رکھنے کی اتنی اہمیت ہے. ان میں سے ایک جو ہے نا وہ 25 ذوالقعدہ ہے، پھر 18 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد 17 ربیع الاول ہے، روز ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کے بعد چوتھی مناسبت روز بعثت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آج کے دن ابھی جو ہمارے پاس اپورچونٹی ہے وہی 2 رکعت نماز ہے جو آپ زوال شرعی کے بعد یعنی ظہران کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور جس میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بڑی مختصر سی خوبصورت دعا، یا مقیل الاثرات اقل اثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام. بہت ہی خوبصورت اور پیاری دعا ہے. اے رکاوٹوں کو دور کر دینے والے میری رکاوٹیں دور فرما دے. اے دعاؤں کو سننے والے میری دعا سن لے. اے آوازوں کو سننے والے میری آواز کو سن لے. میرے گناہوں سے درگزر فرما دے اور جو کچھ میرے پاس ہے یا ذا الجلال والاکرام. بہت ہی خوبصورت مختصر، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو وظیفہ بنا لینا چاہیے. میں تو اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اتنی اچھی لگی ہے کہ اس کو تو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے. یا مقیل الاثرات اقل اثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن السیئات وما عندی یا ذا الجلال والاکرام. مختصر سی دعا، اس کو بار بار پڑھتے رہیں. اس کے آپ کی روح پر اثرات ہوں گے کہ جب انسان جو ہے اس یقین کے ساتھ کہ کون پروردگار جو واقعا میری رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو انسان جب بار بار اس کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو انسان کو تقویت روحی ملے گی کہ میں نے اپنے معاملات کو وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد خدا کے سپرد کر دیے. اور امام رضا علیہ السلام سے روایات جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور روزے کے متعلق بڑی تاکید ہے. شب جو ہے وہ شب احیاء اس کو کہا جاتا ہے، اور آج کے دن کی مناسبتیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. اور آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو بہرحال اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی القعدہ ابھی اختتام کی طرف ہے، اور اس کے بعد ذی الحج جو بھرا ہوا مناسبتوں سے. اور ذی القعدہ کی آخری مناسبت جو ہے وہ آخری دن امام جواد امام تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے. امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کی جو شہادت کا دن ہے وہ آخر ماہ ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کا آخر ماہ سفر ہے 29 یا 30، تو اسی لیے جو ہے وہ 29 کو کمیموریٹ کیا جاتا ہے. اور امام جواد علیہ السلام کا بھی آخر ماہ ذی القعدہ ہے، تو اسی لیے 29 ذی القعدہ جو ہے اس میں کمیموریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ذی الحج شروع ہو جائے گا، پھر اس کی اپنی مناسبت، اور سب سے بڑی مناسبت تو ظاہر ہے مین جو ہے وہ عید اللہ الاکبر ہے، عید غدیر ہے، جس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہے. اور اس سے پہلے عقد شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس کے بعد رخصتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں امام باقر علیہ السلام کی جو ہے نا وہ شہادت آتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، اور ایام حج اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جس کی بہت ساری جو مناسبتیں ہیں، اور اس میں تو ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے پوری مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، جس میں میقات سے شروع ہو کے خود احرام، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ طواف اور صفا و مروہ کی سعی اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حج تمتع کے بعد حلق یا تقصیر، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، اور پھر اس کے بعد یوم التربیہ یعنی 10 ذی الحج، جس کے اندر جناب جو ہے نا وہ وہاں پر رمی جمرات ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد پھر حلق یا تقصیر ہے، اور اس کے بعد پھر 2 دن بیتوتہ ہے منی کے اندر، اور پھر اعمال مکہ. تو حج اٹ سیلف جو ہے نا اس کے اندر بہت کچھ ہے کہ انسان اگر جو ہے نا وہ اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے
اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی زندگی کے اوپر نا، کہ حج کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، اور یہ ریچولز جو ہیں، یہ رمی جمرات جو ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوئے، کیوں شروع ہوئے، اس کے پیچھے جو ہے نا یہ صفا مروہ جو ہے نا، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو صحیح ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کا پورا تاریخچہ کیا ہے، مطلب کس قدر جو ہے نا وہ سیوریز ٹاپکس ہیں، اور ظاہر ہے مفصل اس پر انسان غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ یہ جو غور و فکر ہوتا ہے، دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت میں غور و فکر، اور اس کے علاوہ قرآن میں غور و فکر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تاریخ میں غور و فکر، اپنی خلقت میں غور و فکر۔ یہ جو غور و فکر ہوتا ہے نا، یہ در حقیقت خود ایک انسان کے اندر جو ہے نا وہ چینج کا باعث بنتا ہے، انقلاب کا باعث بنتا ہے، تحول کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے، تاریخ کے اوراق کو پڑھ کے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، میں آج کہاں کھڑا ہوں، کیا جہاں کھڑا ہوں یہی میری جگہ بنتی ہے یا نہیں۔ اور اگر میں تاریخ میں ان جگہوں پر ہوتا جہاں کہ یہ تاریخی واقعات لکھے، کہاں ہوتا، میں کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو کہاں ہوتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو کہاں ہوتا۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب میں اس دور کو پڑھوں گا، جب تاریخ کے دریچوں سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کروں گا، پھر پتہ چلے گا۔ عزیزان محترم، غور و فکر جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔